السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت 14 اور 15 کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو بالکل ناانصافی والی بات کریں۔ تو یہاں پر اصحاب کہف کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اپنی گھروں سے جدائی کے صدمے کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا۔ اصحاب کہف نے عیش و عشرت کی زندگی کو دور کر کے ایسا صدمہ بھی برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھر مضبوط کر دیا اور ان کے دل ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے میں پختگی پیدا کر دی۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر بھی عطا کیا اور انہیں پریشانیوں میں اطمینان بھی عطا کیا، ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ نفس کی مخالفت کی طرف کو برداشت کرتے ہوئے جسمانی عیش و عشرت کو ترک کرنے کی جرات پیدا کی ان کے اندر۔ تو جس سچائی کو انہوں نے جانا اسی کو انہوں نے اپنا بھی لیا، تو اسی پر پھر استقامت اختیار کی۔ تو یہاں اصحاب کہف کے بات کی جا رہی ہے اس قوم کہ جب وہ اٹھے، تو یہاں اٹھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا مراد ہے۔ یعنی انہوں نے اس کام کو آگے، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مضبوطی دی ہے اس کام کو توحید پر قائم رہنے کے لیے، ان کے اندر ان کے دلوں کو اگر مضبوط کیا ہے، تو انہیں یہ طاقت بھی دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اسی لیے وہ کہنے لگ گئے نا کہ اے ہمارے رب، تو آسمان و زمین کا رب ہے، تو اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ تو ہمارا رب تو اللہ ہے جو آسمان کا رب بھی ہے اور زمین کا، اور ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو معبود نہیں بنائیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم حق راستے سے بھٹک جائیں گے، سیدھے راستے سے دور ہو جائیں گے اور ناانصافی والی بات کریں گے جو جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ہَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ اصحاب کہف نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو اصحاب کہف نے کہا کہ ہماری قوم تو کھلی مشرک ہے، شرک پر میں لگی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو معبود بنایا ہوا ہے، انہیں رب مانتے ہیں، تو یہ شرک پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اگر یہ اپنے شرک پر اتنے ہی سچے ہیں کہ ان کے جو معبود ہیں وہ ان کے لیے ان کے کام آ سکتے ہیں، یہ ان کو پوجتے ہیں، تو یہ پھر اس کے بارے میں اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے اس بات پر؟ کیونکہ شرک جو ہے وہ جہالت ہے، گمراہی ہے۔ یعنی اگر انسان کوئی بھی طریقہ زندگی اختیار کرے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی واضح دلیل تو ہو جو اس کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہو۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہو تو تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی قدر آتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جما دیا، حق پر جما دیا۔ تو آج ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دل واقعی ان نوجوانوں کی طرح اسی طرح حق پر جمے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی استقامت عطا کرے اور سچا مومن بنا دے۔
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔